خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ زوردار بدلہ ہوتی ہے۔ جب تم بولتے نہیں مگر تمہاری تبدیلی، تمہارا سکون اور تمہاری ترقی خود بولنے لگتی ہے، تب وہ دوسرا شخص اندر سے ٹوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ کنوارا ہونا نعمت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ فائدہ: کنوارگی اگر نعمت ہوتی تو جنت میں اس کا وجود ہوتا، کیونکہ جنت دارالنعیم ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنواری کی قیمت میں وارد تمام روایات باطل ہیں۔ اللہ کا ذکر جس مشکل پر کیا جائے وہ آسان ہو جاتی ہے، جس مشقت پر کیا جائے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جس سختی پر کیا جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس غم و پریشانی پر کیا جائے وہ چھٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کی خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ والا تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا اور اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو مسائل بتاتا ہو اور اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں: اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو۔ جب آپ کے کپڑے دھوتے ہوئے سے آپ کی جیب سے 100 روپے بھی برآمد ہوں تو خوشی سے بھولے نہیں سماتی۔ اس پل وہ شادی شدہ ذمہ دار خاتون سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی لڑکی بن جائے گی۔ ان پل کو اپنے دلوں میں قید کر لیا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کا ایمان مکمل کیا ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کریں۔ ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے غمگین نہیں رہتا۔ کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے یہ ضرور کریں، روزانہ کتنے قرآن کے صفحات پڑھنے ہیں، کتنے نفل عبادات کریں گے، کتنا صدقہ کرنا ہے، سحری و افطاری میں کیا کھائیں گے۔ اگر ممکن ہو تو رمضان میں سادگی اپنانے کا فیصلہ کریں، گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، قرآن درس سے کوئی ایک بات جو آپ کے دل کو لگی ہو وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیشہ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کی قدر کرنا جانتے ہوں، جو آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہوں، جو آپ کے دل سے عزت کرتے ہوں، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہوں۔ یقیناً ایسے لوگ قیمتی ہوتے ہیں، انہیں مت کھویا کریں۔ شادی شریعت کے مطابق کیجیے۔ شادی کے 6 شرعی اعمال: 2 فرائض ایجاب و قبول، 2 گواہ، 1 واجب مہر، 3 سنتیں، خطبہ نکاح، تقسیم چہارہ، ولیمہ۔ ان اعمال کے علاوہ شادی میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ غیر شرعی اور خلاف سنت ہے۔ دوستوں رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ رمضان کی پلاننگ میں یہ غلطیاں نہ کریں: بغیر کسی شیڈول کے رمضان گزارنا، ایک واضح پلان بنائیں، سوشل میڈیا میں مصروف رہنا، اپنی عبادات کو ترجیح دیں، صرف عبادت پر فوکس مگر اخلاق نظر انداز کرنا، صبر، نرمی اور گھر والوں کی مدد پر بھی دھیان دیں۔ یاد رکھیے، رمضان آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا جیسے آپ کی تیاری ہوگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ درست کر لیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان معصوم پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھیں۔ کیونکہ دنیا جزا کی جگہ ہے، سزا کی جگہ ہے۔ نہ یہاں گنہگار کو مکمل سزا ملنی ہے، نہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ۔ حساب و کتاب کی جگہ میدان حشر ہے، وہاں ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جزا اور سزا کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کیجیے، تسلی رکھیے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمام حساب کتاب برابر کر دے گا۔ مال اور شہرت کی بھوک: بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔